حضرت یوسف علیہ السلام کی مختلف واقعات کی کہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے آیا ہے، اور ان کی زندگی کے کئی واقعات اور امتحانات ہمیں صبر، امانت، تقوی اور اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی دیتے ہیں۔ حضرت یوسف کا قصہ دنیا کی سب سے عظیم کہانیوں میں سے ایک ہے، جس میں وہ مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور آخرکار اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک، حضرت یوسف کی ولادت۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کئی اولادیں تھیں، لیکن حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو حضرت یعقوب بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت یوسف کا چہرہ بہت حسین تھا، اور ان کے والد نے انہیں اپنی محبت کا خاص مرکز بنایا تھا۔ ان کے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگی اور انہوں نے حضرت یوسف کو حسد کی وجہ سے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ دو، حضرت یوسف کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد کو بتایا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سمجھا اور اسے اللہ کی طرف سے ایک علامت کے طور پر لیا، اور انہیں بتایا کہ اللہ نے انہیں عظمت اور بلند مقام دینے کا ارادہ کیا ہے۔ 3، حضرت یوسف کا بھائیوں کے ہاتھوں اغوا۔ 4 جون دوپہر کے 5:08۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ حضرت یعقوب کو یہ بتانے گئے کہ حضرت یوسف کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ان کی قمیص پر خون لگا کر اسے دکھایا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ 4، حضرت یوسف کا قافلے کے ہاتھوں بیچنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک کھیت میں گئے تو ان کے بھائیوں نے انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ بعد میں ایک قافلہ وہاں آیا اور اس قافلے کے لوگوں نے حضرت یوسف کو نکال کر بیچ لیا۔ حضرت یوسف مصر میں ایک غلام کے طور پر فروخت ہوئے۔ 5، حضرت یوسف کا مصر میں غلام بننا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ایک عزت دار شخص و عزیز مصر کے گھر میں غلام کے طور پر کام کرنے لگے۔ حضرت یوسف کے کردار کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی ان سے محبت کرنے لگی۔ ایک دن وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ برے کام کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف نے اللہ سے ڈرتے ہوئے انکار کر دیا اور ان کے جال سے بچ کر بھاگے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جھوٹا الزام لگا کر حضرت یوسف کو قید کروا دیا۔ 6، حضرت یوسف کا قید خانہ میں وقت گزارنا۔ 4 جون دوپہر کے 5:08۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ اپنی ہدایت کی۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے ساتھ خواب کی تعبیر کی۔ ان 2 قیدیوں میں سے ایک قاصد تھا جو بادشاہ کے دربار میں واپس جانے والا تھا، اور اس نے حضرت یوسف کی تعبیر پر عمل کیا اور بادشاہ کو بتایا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی اور عظمت کا کھلا راز سامنے آیا۔ 7، حضرت یوسف کا بادشاہ کے دربار میں آنا۔ ایک دن بادشاہ مصر کو ایک خواب آیا جس کی تعبیر کسی سے نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد وہ قیدی حضرت یوسف کا ذکر کرتا ہے، اور بادشاہ نے حضرت یوسف کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور ملک کو آنے والی قحط سالی سے بچنے کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا۔ حضرت یوسف کی دانشمندی اور اللہ کی مدد سے ملک میں خوشحالی اور ترقی آئی۔ 8، حضرت یوسف کا اپنے بھائیوں سے ملاقات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو قحط کے وقت اناج کی ضرورت تھی، اور وہ مصر آئے تاکہ اناج خرید سکیں۔ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ انہیں نہیں پہچانے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے بدلہ لینے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ آزمائش کی۔ آخرکار جب حضرت یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو وہ سب بہت شرمندہ ہوئے، اور حضرت یوسف نے ان کو معاف کر دیا۔ 9، حضرت یوسف کا اپنے والد کو مصر بلانا۔ 4 جون دوپہر کے 5:08۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا، اور وہ وہاں اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ آ گئے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد کو اپنے قریب کیا اور ان کی عزت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے۔ 10، حضرت یوسف کی وفات۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بہت طویل ہوئی اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت دینے کا عمل جاری رکھا۔ اللہ کی رضا کی خاطر حضرت یوسف نے اپنی زندگی کے تمام مراحل میں صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کا جنازہ بہت عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ خلاصہ: حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں کئی عظیم سبق دیتا ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی میں صبر، امانت، اللہ پر توکل اور حسن سلوک کی مثالیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ظلم، قید اور امتحانات کے باوجود اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور آخرکار اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے۔ 4 جون دوپہر کے 5:10 حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ایمان کو مضبوط کرنے والی کہانی ہے جس میں بہت سے عبرت آمیز واقعات اور اسباق پوشیدہ ہیں۔ ان کی زندگی کی مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کیا۔ ان کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ مشکلات اور مصیبتیں انسان کی آزمائش ہیں اور اللہ کی رضا میں رہ کر ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ 11 حضرت یوسف کا حلم اور درگزر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ حلم اور درگزر کا مظاہرہ کرتے تھے، خاص طور پر جب ان کے بھائیوں نے انہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ جب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تو یہ اس بات کا مظاہرہ تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ضروری ہے۔ حضرت یوسف کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان اپنے دل کو صاف رکھے اور انتقامی جذبہ نہ رکھے تو وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ 12 حضرت یوسف کی حکمت اور دانش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر میں خاص مقام تھا۔ انہوں نے نہ صرف بادشاہ کے خواب کی درست تعبیر دی بلکہ اس کے مطابق ملکی بحران سے بچنے کے لیے ایک بہترین حکمت عملی بھی فراہم کی۔ ان کی یہ حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ علم اور حکمت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 13 حضرت یوسف کا اللہ کے ساتھ تعلق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط تھا۔ جب ان کے ساتھ ظلم ہوا انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اور جب ان کی تقدیر میں بلند مقام تھا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کی زندگی میں اللہ کی مدد کا یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ تھا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف نے اپنے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا۔ 14 حضرت یوسف کا کردار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بہت ہی بلند تھا۔ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا تو وہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اسی طرح جب عزیز مصر کی بیوی نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ ان کے کردار کا یہ پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ 15 حضرت یوسف کی محبت اور امانت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ سچائی اور امانت داری کے علمبردار رہے۔ انہوں نے کبھی بھی دھوکہ دہی یا جھوٹ کا سہارا نہیں لیا بلکہ ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ امانت داری اور سچائی کا ساتھ دینا ایمان کا حصہ ہے اور یہ اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ 16 حضرت یوسف کا اللہ کے فضل پر اعتماد۔ 4 جون دوپہر کے 5:10 حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کے فضل پر اعتماد کیا۔ ان کی زندگی کا ہر مرحلہ اس بات کا غماز تھا کہ اللہ کی مدد اور برکت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے اپنی مشکلات میں اللہ پر توکل کیا اور اللہ کی رضا کے مطابق ہر قدم اٹھایا۔ ان کی یہ خصوصیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم جب بھی کسی مشکل آزمائش میں ہوں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کی مدد کا یقین کریں۔ 17 حضرت یوسف کی دعا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ دعا کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ جب ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تو انہوں نے اللہ سے فریاد کی اور اس کے بعد اللہ کی رضا کی کوشش کی۔ ان کی دعا اور اللہ کے ساتھ تعلق ہمیشہ مضبوط رہا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ہر مشکل سے نکالا۔ 18 حضرت یوسف کا کردار والد کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں تھی اور ان کی دعاؤں کی طاقت ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ بنی۔
جب حضرت یوسف نے اپنے والد کو مصر بلایا تو اس وقت کی ملاقات ایک بہت ہی جذباتی اور خوشگوار لمحہ تھا۔ حضرت یوسف نے اپنے والد کے ساتھ محبت اور عزت کا سلوک کیا، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ والدین کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک ایک مسلمان کی زندگی کا اہم حصہ ہونا چاہیے۔ 19 حضرت یوسف کا والدہ کے ساتھ تعلق۔ 4 جون دوپہر کے 5:11 حضرت یوسف کی والدہ کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی محبت میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ ان کی والدہ کے بارے میں قرآن میں خاص طور پر ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف کے زندگی کے اہم ترین واقعات میں ان کی والدہ کا کردار نمایاں ہے۔ 20 حضرت یوسف کی کامیابی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور صبر کے ساتھ ہر مشکل سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت یوسف کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ اختتامیہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک مکمل اور جامع پیغام ہے جس میں انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو احسن طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی میں دکھائے گئے اخلاقی اصول صبر، امانت اور اللہ پر کامل بھروسہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ایمان، تقوی اور صبر ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا راستہ ہی سب سے بہترین راستہ ہے اور اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔